ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ جی فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں؟ اور یہ جو مذاکرات بھی پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے لیکن شرائط بھی ساتھ رکھ رہی ہے، تو کیا اس ساری صورتحال میں حکومت کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، صورتحال جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، مقامی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ ہم اس حالات سے نا اپنے آپ کو وہ الگ نہیں کر سکتے، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ الگ نہیں کر سکتے۔ کیا عمران خان صاحب نے جس مزاج کے آدمی ہیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے کسی اپنے وکیل کے کہنے پر یا بہن کے کہنے پر سول نافرمانی کی تحریک کو آگے بڑھایا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے بات۔ یا ریاض صادق صاحب جو عامر صاحب بتا رہے ہیں بہت شریف آدمی ہیں، بالکل شریف آدمی ہوں گے، با اخلاق آدمی ہوں گے، مہذب آدمی ہوں گے، لیکن کیا اس حکومت کے پاس اس بات کا، اس حکومت کے اسپیکر کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھول دے؟ نہیں ہے اختیار۔ اب یہ زمینی جو ہے نا وہ حقائق ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ وقت کا جبر کہہ لیں، حکومت کی آپ جو ہے بدقسمتی کہہ لیں، یا جو حالات نے جس طریقے سے تیزی کے ساتھ کروٹ لی ہے وہ کہہ لیں کہ کارڈ جو ہیں وہ عمران خان کے پاس ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن کارڈ جو ہیں وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مذاکرات آج کی تاریخ میں جو صورتحال ہے، مذاکرات عمران خان سے زیادہ حکومت کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت نہیں رہے اب۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی جو عمران خان جیت چکے ہیں۔ اب یہ ایک زمینی حقیقت، اب دل چاہے تسلیم کریں، جس کا دل چاہے تسلیم نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 20 تاریخ سے پہلے عمران خان سے بات چیت کر کے بڑے مسائل سے بچنے کے لیے، بڑی شرائط سے بچنے کے لیے ان کو اپنے تئیں ان کو رہا کر دیں، اپنے تئیں ان کی جو ہے نا وہ بات مان لیں۔ پھر جو مطالبات آنے وہ بہت ہم اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ جو صورتحال ہونے جا رہی ہے، اگر آپ جو نئی دنیا کا ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، اس میں جو نئی جہتیں آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس میں پاکستان میں بھی ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ وہاں جو فیصلے ہوں اور پاکستان کرے تو وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں قوم تسلیم کر لے۔ موجودہ حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی ایسے فیصلے کرتی ہے عالمی صورتحال کے تناظر میں تو پاکستان میں قبول ہو جائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں پھر لیڈرشپ بدل جائے گی یا بدلنی چاہیے؟ دیکھیں، کسی کے لیے المیہ ہوگا، کسی کے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ میں ایک درمیان کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت عمران خان ہی اس وقت پاکستان میں وہ لیڈر بچا ہے کہ جس کی بات کو لوگ جو ہے نا وہ درمیان کی وضاحت کریں۔ موجودہ حکومت، میں اعتدال سے بات کر رہا ہوں نا، کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف صورتحال بتا رہا ہوں، میانہ روی، کہ یہ جو کچھ میانہ روی، اعتدال کے ساتھ بیچ کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح کسی کی وہ نہیں کر رہا میں حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک نیوٹرل ہوتا ہے، جیسے آپ جو کرتے ہیں نا ایک ہی طرف کی بات، میں ایسی نہیں کر رہا۔ ہاں، نیوٹرلٹی تو آپ کے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ دیکھیں، اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گی۔ یہ جو بہت ساری غلطیاں حکومت نے کر چکی ہے، سب سے بڑی غلطی کیا حکومت نے کی؟ بھائی 9 مئی آپ پہلے نمٹاتے، 9 مئی میں آپ نے تعطیل اس کو جو ہے نا اس کو طویل کیا یا اس کو کھینچا لمبا۔ یہ بڑا عمران خان کو سزا دینے کے لیے جو دیگر معاملات اتنے اہم نہیں تھے، 9 مئی تھا ایک ایسا معاملہ جس کو آپ چاہتے تو تیزی کے ساتھ نمٹا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں، کیا اس کے پیچھے آپ کے مقاصد تھے، اس کو آپ نے اس تیزی نہیں دکھائی۔ صرف بیانات کی حد تک، ٹی وی کی حد تک، ڈرانے کی حد تک، معافی مانگ لو، یہ کر لو، فلاں کر لو، ڈھمکا کر لو۔ بھائی نہیں مانگی معافی، اب کیا کریں؟ اب تو بول رہے ہیں عدالتی کمیشن بنا دیں عدالتی کمیشن۔ گیم ہی ختم ہو گیا، پھنس گئی حکومت۔ کیسے بنا دی گئی عدالتی کمیشن؟ نہیں بن سکتا عدالتی کمیشن۔ بہرحال جو اس وقت کی صورتحال ہے، تو حکومت کے لیے بہتر یہی ہے کہ بس مذاکرات جو بھی ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے، فوٹو سیشن وغیرہ کرا کے چیزوں کو جو ہے نا حل کر لے۔ آنے والے دن جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ سخت نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو ظاہری صورتحال ہے، جو عالمی صورتحال میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن جو ہے وہ سخت نظر آ رہے ہیں۔ حکومت سے
غلطیاں کہاں ہوئی. دیکھیں جب آپ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے, جی جب آپ اپنے فیصلوں کا اختیار کسی اور کو دے دیں گے, تو پھر اس کی ایک نہ ایک دن آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا, ہمیشہ سے کرتا ہوں. یہ نون لیگ کو اب جو اس نے اپنی سیاست کا جو تھی کمک کسی اور کے حوالے کر دی, تو وہاں سے چیزوں کو جو مینجمنٹ ہوا تھا اس نے قیمت ادا کرنی ہے. یہ جو وہ اب قیمت اس نے ادا جو کرے گی. مجھے خود ایک ایم کیو ایم کے لیڈر نے کہا کہ ہمیں تو بالکل الیکشن کے بعد بتا دیا گیا تھا کہ بھائی مینڈیٹ بھی ہمارا ہے اور فیصلے بھی ہم نے کرنے, آپ صرف جو ہے نا پروٹوکول انجوائے کرنا. تو بولا ہم تو صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. تو یہی نون لیگ کا ہے کہ بس صرف پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. مینڈیٹ جن کا ہے انہوں نے جو ہے وہ فیصلے کرنے. آپ نے سیاسی فیصلے نہیں کیے, آپ کے ہاتھ سے اس ملک کی سیاست جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور ابھی بھی آپ جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں کھولنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں ہمیشہ کہ مسلم لیگ اگر کمزور ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے بھی اچھی علامت نہیں ہے. اگر پاکستان ایک جماعتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی علامت نہیں ہے. مسلم لیگ کا مضبوط ہونا, اس کی عوام میں جڑیں مضبوط ہونا اس وقت پاکستان کے لیے بھی ناگزیر ہے, پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن نہیں کرنا چاہ رہے سیاسی فیصلے. ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. بیچارہ اکیلا سارا ذمہ داری جو ہے وہ عامر الیاس ثانیٰ کے اوپر ڈال دی ہے, خود فارغ ہو گئے. صحیح بات. عامر صاحب کی نازک کندھوں پر زیادہ ذمہ داری آپ کے مطابق. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, مذاکرات ہونا اچھی بات ہے, بالکل آنا چاہیے. جس طرح کے حالات ہوئے, ملک سیاسی حالات, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اکانومی بھی ساری سچویشن خراب ہوئی. اکانومی ابھی وہ بالکل ابھی چڑھی ہے, بہتری کی طرف بڑھی ہے. تو اس کے مستقل رکھنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپس میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا, تاکہ بیرونی سرمایہ کاری آئے. اور جو اس طرح کی باتیں اٹھنے لگ گئی تھی کہ جی وہ کال دینے لگیں پھر سے کہ اس کے جی بل نہ ادا کریں, ریمیٹنس نہ بھیجیں, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. بیٹھ کے وہ چیزیں ہٹا دینی چاہیے اور بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. اب بالکل بات بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی پہلے کہتی رہی کہ مذاکرات کریں, تو اس ٹائم نون لیگ نہیں آ رہی تھی. اب انہوں نے کوئی درمیانی راستہ نکالا ہے کہ نون لیگ نے اسپیکر کے ذریعے کھلوایا کہ دوبارہ آ کے مذاکرات کرتے ہیں. اب دیکھیں مذاکرات میں کیا شرائط جو ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, کہ کیا اپنا گورنمنٹ اپنا مینڈیٹ واپس کر دیتی ہے, رہائی کر دیتی ہے بانی پی ٹی آئی کی, کیا ان کی شرائط دیکھتے ہیں کیا. کیونکہ تبدیلیاں تو ہونے شروع ہو گئیں, کافی ملاقاتیں, بہت تیزی سے ملاقاتیں, بڑے اہم لوگوں کی ہو رہی ہیں ملاقاتیں, لیکن وہ منظر عام پر تو نہیں ابھی آئیں. تو ظاہر ہے کہ اس چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے, کچھ چیزیں معاملات طے پا رہے ہیں یا کچھ بدل رہے ہیں تمام, کسی سائٹ پر کوئی چیزیں کام ہو رہا ہے جیسے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو وہ جیسے چیزیں گورنمنٹ کو ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتی ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ بھی کافی اس معاملے میں محتاط ہے, پریشان ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, کس طرح جو معاملات ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس جو چیزیں ہیں اس میں معاملات واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے ٹھیک کیا کہ اب مذاکرات کی طرف آئے ہیں اور بات چیت کر کے دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں. اب ظاہر ہے جب طے ہو جاتی کوئی چیز کو, معاملات طے کرنے ہیں تو پھر طے کروا دیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے جیسے کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں کریں گے یا کوئی ان کی شرائط نہیں مانیں گے. یہ اب وہ ظاہر ہے ٹیبل پر آئے ہیں, بیٹھ کے بات چیت کریں گے, کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے, کیونکہ ملک کو چلانا ہے. تو ملک کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کا بیٹھنا اور تمام سیاستدانوں کا بیٹھنا, اور ظاہر ہے سب کو ایک ٹیبل پر لے کے آئیں, اس میں کوئی چیزیں معاملات جو ہیں طے پائیں گے. اب ظاہر ہے اس پر بھی بڑی ہے کہ فیصلہ جو آج جو کیس میں سماعت جاری ہے اس میں بھی کوئی فیصلہ آتا ہے یا کیا آتا ہے, اس میں بھی سارے معاملات وغیرہ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تاکہ کوئی کسی جگہ سائیڈ پر لگایا جائے تمام معاملات کو. جو روزمرہ کی کال اور جو روزمرہ کی جو کال کی دے دی جاتی ہے, جس میں دیکھیں وہ اب آپ دیکھ لیں آج ایوان میں تقریریں بھی جو ہو رہی تھی اس میں کہ اتنی مار کھا کے بھی وہ پھر نہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر اس طرح بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کے معاملات جو چیزیں اٹھ رہی ہیں. تو ظاہر ہے اب ان چیزوں کو سمیٹنا پڑے گا. اگر جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنے معاملات خراب ہوتے دکھائی دیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں خراب ہوتے دکھائی دے رہی ہیں. کیونکہ حالیہ کال کے بعد جس طرح مار پیٹ ہوئی ہے, معاملات خراب ہوئے ہیں, تو اس معاملات کو سلجھانے کی بھی ضرورت تھی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے مذاکرات ہوں, لیکن مذاکرات میں یہ دکھائیں کہ کیا کن چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے. وہ فیصل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں گی وہ جو بات
چیت کرنے سے بھی گریز کریں گے سارے. تو معاملات ہیں, اس معاملات کو سلجھا کے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ اگر فیصلہ کرنا ہوتا گورنمنٹ نے 9 مئی پر بڑی دیر پہلے فیصلہ کر دیا ہوتا, کیونکہ معاملات گورنمنٹ کے فیور میں تھا, سارا ملک ایک اس پر اکٹھا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتے, لیکن نہیں کیے. جو دوسرے کیسز ہیں ان پر معاملات گورنمنٹ نے خود ڈیلے کیا, سارا وہی بالکل پروٹوکول انجوائے کرتے رہے ہیں, تمام معاملات وغیرہ نئی چیزیں خریدتے رہیں, تنخواہیں بڑھاتے رہیں, انہیں تو کہہ رہے کہ مزے لے لیں, جو گورنمنٹ آئی ہے تو ٹھیک ہے. اب ایک وقت میں آگے تھے کہ ان کو لگا کہ جی اب نہیں ہم ہٹ سکتے, تو اب معاملات تھوڑے اور بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی نویس صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں بیسیکلی خان صاحب نے کہا, میرے خیال میں خان صاحب ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, جہاں گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہاں دینا چاہیے. اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ $3 بلین کے ریزرو سے اگر وہ 12 بلین پہ آ رہے ہیں, اگر 38% کی انفلیشن سے وہ جو ہے وہ 10% سے نیچے سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے, آپ کے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, آپ کا سٹاک مارکیٹ اٹھ رہی ہے, آپ کا روپی جو ہے سٹیبلائز ہے, تو سٹیبلٹی ہے. ہاں, سٹیبلٹی کے آگے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ گروتھ کا ہوتا ہے. بالکل, تو گروتھ میں جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہم گروتھ کی طرف جائیں گے. تو خان صاحب کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ بہتری آئی ہے تو ہمیں میرا خیال پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چل دعا نے کر دیا بس, ٹھیک ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. بہرحال لیکن یہ بات درست ہے, اگر کسی بھی سیکٹر میں گورنمنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو وہ کہنا چاہیے. شاید اسی سے ان کی حوصلہ افزائی, اور جو وہ سیکٹر ہیں جو نگلیکٹ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ وہاں توجہ نہیں دے رہی, تو شاید اس طرح سے گورنمنٹ بھی وہاں توجہ دینا شروع کر دے. بہرحال بنیادی سوال مذاکرات کے حوالے سے تھا, کیا اسپیکر ایک میز پر لا سکیں گے یا نہیں. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آپ تمام ایکسپرٹس کا شکریہ. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پولیو سے متعلق ہم بات کریں گے. ملک میں پولیو کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اب تک ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بھی.